عجیب بات ہے، اندھا اعتقاد دنیا بھر پہ ہو تو کام ہو جائے، حسین پر ہو کام نہ ہو۔ فرق یہ ہے کہ دنیا پہ اندھا ہے، حسین پہ دیکھا بھالا اعتقاد۔ خاک کربلا ہمارے اور آپ کے لیے شفا قرار دی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اسے خواہش نفس کے لیے استعمال نہ کرے، ضرورت مند ہو تو استعمال کرے۔ پہلی شرط آل محمد کا چاہنے والا ہو، دوسری شرط اعتقاد رکھتا ہو، تیسری شرط ایسے کھیل کود میں استعمال نہ کرے۔ بعض نے لکھا کہ ادویات بعد میں پہلے خاک شفا، بعض نے لکھا ادویات روک دے خاک شفا، بعض نے کہا ٹھیک ہے ادویات بھی چلیں اور خاک شفا بھی چلیں۔ خاک شفا کی دعا وہی ہے جو زمزم کے پڑھنے سے پہلے کی دعا ہے۔ پروردگار نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک نبی کے پاؤں کی ٹھوکر میں پانی رکھا، اور پانی کو آب دوا نہیں کہا، آب شفا کہا، زمزم۔ اور ایک نبی کے لخت جگر، سارے انبیاء کی محنت کو بچانے والا حسین، اس کے قدموں میں جو خاک رکھی اسے خاک دوا نہیں کہا، خاک شفا کہا۔ سجدہ کریں خاک شفا پر، اولن تو خاک پر عاجزی انکساری ہے۔ سرکار کا فرمان جعلت بی الارض مسجدا و طہورا، کیا استعمال ہوا؟ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین پاک ہے میرے لیے اور سجدگاہ ہے، اور ساری زمین کی مٹی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل زمین کربلا کیوں؟ اس لیے کہ زمین کربلا پہ سرکار سید الشہداء خدا کی عبادت کو بچانے کے لیے، خدا کے پیغام کو بچانے کے لیے ایسی قربانی پیش۔ اب امام فرماتے جب خاک کربلا کی مٹی پر، یہ مٹی شکل سجدگاہ میں کب آئی ہے؟ یہ 8ویں امام کے دور میں آ گئی تھی۔ 8ویں امام کے دور میں یہ مٹی شکل سجدگاہ میں روایت میں آئی ہے۔ خاص میت کے قبر میں لٹانے کے بعد یہاں جو بناتے ہیں سرہانہ مٹی کا، اس کے لیے امام فرماتے ہیں رکھو لبنا، لبنا کہتے ہیں اینٹ کو۔ کس کی اینٹ؟ خاک کربلا کی، یعنی ایسی مٹی جو جمی ہوئی ہو، شکل میں ہو، شیپ کے اندر۔ 8ویں امام کا دور، تو خاک کربلا کی مٹی یا سجدگاہ، اس پہ سجدہ کرنے کا ثواب کیا؟ ثواب یہ ہے کہ اگر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی اندرونی خرابیوں کے علاوہ نماز میں کوئی کمی، کوئی نقص رہ رہا ہو، اس کی بنیاد پہ نماز قبول نہ ہوتی ہو، تو خاک کربلا پہ سجدہ کرو، نماز قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ آئیے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک نماز مسجد حرام میں پڑھو تو اس نماز کی برکت ہی پچھلی ساری نمازیں جو پڑھی تھیں اور اگلی ساری جو پڑھو گے سب قبول ہو جائیں گی۔ تو اگر مکان میں کمال یہ ہو تو جو مکان کا رونق دینے والا ہو حسین، اس کے خاک کربلا میں کتنا کمال ہوگا۔ امام فرماتے ہیں جیسے تم رکھتے ہو پیشانی خاک کربلا پر، تو تمہاری پیشانی کے مقام سجدہ سے 7ویں آسمان تک نور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں آسمان تک روشنی نور چلا گیا اور درمیان کے 7 حجابات ہٹ گئے۔ پھر آپ فرماتے جہاں سے آپ نے سجدہ کیا، پیشانی رکھی، اس خاک کے نیچے 7 زمین تک منور ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں نے یہ نماز ایک جو سجدہ گاہ پہ سجدہ کر کے پڑھی، لگتا ہے کہ 7 آسمانوں پہ نماز کا ثواب لکھا گیا، 7 زمینوں پہ نماز کا ثواب لکھا گیا۔ ایک نماز تھی، 14 نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی ملا، اوپر تک چلا گیا۔ اور پھر تسبیح خاک شفا، اللہ اکبر۔ بس بات سمیٹتے ہوئے، تسبیح خالی اگر ہاتھ میں ہو تو تسبیح خود ذکر خدا کرتی ہے، اور تسبیح پہ ذکر خدا ہو تو کیا کہنا، پھر 70 کی بجائے 700 تک حساب چلا جاتا۔ یہ کربلا ہے۔ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم۔ اس کے بعد بھی کوئی کربلا کا نام لے اور نماز نہ پڑھے، سجدگاہ کربلا کی، تسبیح کربلا کی، اور کربلا والوں کی محبت۔